بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فبلغن أجلهن تو ان کی عدت پوری ہو جائے یا ان کی عدت مدت تک پہنچ جائے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پھر اگر روکنے کا ارادہ ہو تو بھلائی کے ساتھ روکے رکھو. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اگر ان کو چھوڑنے کا ارادہ ہو تو خوش اسلوبی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ان کو چھوڑ دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا اور ان کو روک کر نہ رکھو تکلیف دینے کے لیے. لِتَعْتَدُوا تاکہ تم ان پر زیادتی اور ظلم کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو اس طرح کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ اور جو کچھ اللہ نے تم پر کتاب و حکمت نازل کیا کتاب و حکمت کے ذریعے سے اللہ نصیحت کرنا چاہتا ہے تم کو. وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت گزرنے تک ان کو روکے رکھو یا ان کی عدت گزرنے دو یا ان کی عدت کے قریب پہنچنے تک ان کی عدت مدت تک پہنچنے تک یا پوری کرنے تک. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اچھی طرح پھر اگر روکے رکھنا ہے تو روکے رکھو اچھے طریقے سے یا پھر اگر ان کو چھوڑنا ہے تو پھر خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دو. ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے روک کر نہ رکھو تاکہ تم ان پر ظلم زیادتی کر سکو. جو شخص اس طرح کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوگا. اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو. اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی ہیں. اور اللہ نے کتاب و حکمت کے ذریعے سے جو کچھ نازل کیا اس کتاب و حکمت کے ذریعے سے تم کو نصیحت کرنا چاہتا ہے. اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس آیت میں پہلی بات جب تم عورتوں کو طلاق رجعی دے دو تو ان کی مدت گزرنے کے قریب ہو جائے تو پھر اگر روکنے کا ارادہ ہو تو اچھائی کے ساتھ روک لو یا پھر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو چھوڑ دو. دوسری بات محض عورتوں کو ستانے کے لیے تکلیف پہنچانے کے لیے یا ان پر ظلم زیادتی کرنے کے لیے روک کر نہ رکھو. تیسری بات جو شخص اس طرح کرے گا مطلب ستانے کے لیے ظلم کرنے کے لیے زیادتی کرنے کے لیے روک کر رکھے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے. چوتھی بات اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو. پانچویں بات اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہے. چھٹی بات کتاب و حکمت جو کچھ اللہ نے کتاب و حکمت تم پر نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تم کو نصیحت کرنا چاہتا ہے. ساتویں بات اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو طلاق کے مسائل اور طلاق کی قسمیں کیا وہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی. پھر مسئلہ آ گیا اب یہاں بھی وہی مسئلے ہیں. تو اگر طلاق کی تین قسمیں طلاق رجعی طلاق بائن طلاق مغلظہ. اب کس طلاق کا کیا حکم ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. طلاق رجعی کا حکم عدت کے اندر آدمی رجوع کر سکتا ہے. طلاق بائن کا حکم دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. طلاق مغلظہ کا حکم حلالہ کرنا پڑے گا.
اب یہاں جو بات ہے، اگر کوئی آدمی بیوی کو، عورت کو طلاق دے دیا، 2 طلاق دے دیا، طلاق رجعی دے دیا، چاہے 1 طلاق ہو یا 2 طلاق ہو، لیکن اس کی عدت گزرنے سے پہلے، حیض کی عدت 3، طلاق کی عدت 3 حیض تک، تو عدت گزرنے سے پہلے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. عدت گزر گئی تو پھر وہ طلاق رجعی، طلاق بائن ہو جائے گی. تو 2 آدمی اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے تو اس کی عدت، طلاق کی عدت، اگر کوئی آدمی 1 طلاق دے دیا یا 2 طلاق دے دیا تو اس کی طلاق کی عدت ہے 3 حیض. اب 3 حیض تک اگر اسے رکھنے کا ارادہ ہے تو پھر رکھ لے، رجوع کر کے رکھ لے. نہیں رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، مزاج جڑتا نہیں ہے، توڑ لینے کا ارادہ ہے، تو پھر کیا کرے؟ چھوڑ دے. او سرحوہن بمعروف، رکھنا ہو تو بھی فامسکوہن بمعروف، بھلائی کے ساتھ رو کے رکھے. چھوڑ دینا ہے، مزاج سیٹ نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرو؟ او سرحوہن بمعروف، بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو اسے. تکلیف دینے کے لیے، اسے ستانے کے لیے روک کر رکھنا، ظلم زیادتی کرنے کے لیے روک کر رکھنا، یہ اچھا نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. اب طلاق کی عدت 3 حیض ہے. جب وہ طلاق کی عدت گزار رہی تھی تو اس کے اندر کیا کر دیتا تھا؟ رجوع کر لیتا تھا. پھر جب طلاق کی عدت 3 حیض ہے تو 3 حیض کے آخر تک پہنچتی تھی عورت تو پھر رجوع کر لیتا تھا. پھر کیا کرتا تھا؟ پھر طلاق دیتا تھا. پھر وہ حیض، پھر طلاق کی عدت 3 حیض، اب 3 حیض کا وقت گزرنے کے قریب جب ہوتا تھا پھر رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دیتا تھا. پھر اس طلاق کی عدت 3 حیض گزرنے تک قریب جب پہنچتا عدت یہ تو پھر طلاق دیتا تھا. ایسا کرتا تھا. تو اس طرح وہ آدمی تقریباً 9 مہینے تک بیوی کو ستاتا رہا. تو اللہ وہی فرماتے ہیں رکھنا ہے تو سلیقے سے رکھ لو. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، 1 طلاق دے دیے یا 2 طلاق دے دیے، عدت کے اندر ہی 3 حیض کے اندر ہی اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لو. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، روک کر رکھنا چاہتے ہو، رجوع کرنا چاہتے ہو، 1-2 طلاق دے دیے تو پھر عدت کے اندر ہی رجوع کر لو، اچھائی کے ساتھ، بمعروف، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اسے رجوع کر کے رکھ لو. نہیں رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، اب کیا کرو؟ او سرحوہن بمعروف، چھوڑنا چاہتے ہو تو پھر چھوڑ دو اچھے طریقے سے. تو دیکھو سمجھنے کی بات، رکھنا ہو تو اس کے لیے اللہ نے معروف کا لفظ لایا ہے، اچھائی کے ساتھ رکھ لو. نہیں رکھنا نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو پھر وہاں بھی اللہ نے لفظ لایا ہے معروف کا. امسکوہن بمعروف، رکھنا چاہتے ہو تو بھی بھلائی کے ساتھ رکھ لو. چھوڑ دینا چاہتے ہو او سرحوہن بمعروف، چھوڑنے کی نیت ہے تو پھر وہاں بھی بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، ستا کر نہیں. اب یہ جیسا ایک شخص کیا نہیں ویسا، طلاق دے دیا تھا، عدت گزرنے کے قریب ہوتی پھر رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دیتا تھا، پھر عدت گزرنے کے قریب ہوتی تو پھر رجوع کرتا تھا، پھر طلاق. ایسا ستا کر 9 مہینے اس کے برباد کر دیا. تو ایسا نکو کرو، اللہ کو ارشاد فرماتے ہیں رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھ لو، نہیں ہے تو پھر چھوڑ دینا چاہیے اچھے طریقے سے. کچھ ان کو تحفہ، تحائف یا کچھ ہدیہ جوڑا دے کر اسے رخصت کر دینا چاہیے. اچھا، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو محض ستانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے یا ان پر ظلم زیادتی کرنے کے لیے روک کر نہ رکھو. تم اگر ان پر ظلم کرو گے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اگر ان کو روکنے کا مقصد ظلم کرنا ہے، ستانا ہے خامخواہ، تو پھر ایسا اگر کرو گے تو ان پر ظلم کرنا یہ حقیقت میں تمہارا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. تم یہاں ان پر ظلم کرو گے تو یہاں تمہارا ان پر، اپنی بیویوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے مرنے کے بعد آخرت میں تم کو اپنے آپ کو ظلم کے لیے، ظلم کا بدلہ اور مزہ، عذاب چکنے کے لیے تمہارا اپنے آپ کو عذاب کے تیار کرنے کے برابر ہے. اس لیے یہاں ان کو ستانے کے لیے روک کر نہ رکھو، ظلم کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے روک کر نہ رکھو. اگر تم ان کے ساتھ ظلم کرو گے تو پھر تم کو اپنے ظلم کا بدلہ مل کر رہے گا. فقط ظلم نفسا، تمہارا یہاں ان کا ستانا، اس کا بدلہ تمہارے لیے ہے، اس کا عذاب تمہیں کو ہوگا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ بناؤ. ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک دم 3 طلاق دے دیا. طلاق کا طریقہ، مصنوع طریقہ کیا وہ بتا دیا ہوں. باقی کے اندر 1 طلاق دے،
اس کے بعد چھوڑ دے، پھر دوسری پاکی کے اندر ایک طلاق دے، ایسا پاکی کے اندر طلاق دینا پڑے گا۔ تو ایک دم 3 طلاق دے دیا، اسے طلاق مغلظہ بولتے ہیں، یا پھر ایک ہی لفظ کے اندر بول دیا، ایک ہی طہر کے اندر 3 بول دیا، ایک ہی لفظ کے اندر 3 کا لفظ جوڑ کر بول دیا، اس سے بھی طلاق مغلظہ باقی ہو جائے گی۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، غصے میں بھی ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک طلاق بھی ہے۔ تو اس لیے طلاق اور کچھ چیزیں وہ جن کو آدمی بولنا نہیں چاہیے۔ تو کیا ہوا، ایک آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک دم 3 طلاق دے دیا بیوی کو۔ اب کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی صاحب نے وہ بات پہنچا دی، خبر پہنچ گئی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کر کے بیان کر کے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے ساتھ ارشاد فرمائے۔ کیا فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک آدمی 3 طلاق دے دیا ایک ہی وقت میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے احکامات اور آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اب یہ سننا تھا، ایک صحابی کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیجئے میں اس آدمی کو قتل کر دوں۔ یہ یہاں تک حدیث ہے۔ تو مطلب کیا اس حدیث کا کہ 21 دم 3 طلاق نہیں دینا چاہیے۔ اس حدیث سے نکلنے والا ایک نقطہ سبق ہمارے لیے، یہ 21 دم 3 طلاق دینے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ دوسرا سبق ہمارے لیے، اگر کوئی آدمی شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو، دین کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو یا دین کے اندر کوئی ایڈیشن کر رہا ہو تو اس کے اوپر غصے کے ساتھ تنبیہ اور روک تھام کر سکتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر نے کیا ہے۔ تو ہر جگہ چپ چپی یا خاموشی یا یہ سب نہیں چلے گا، بعض جگہوں پر خاموشی سے بولنا پڑے گا، بعض جگہوں پر آہستہ بولنا پڑے گا، تنبیہ سے بولنا پڑے گا، بعض جگہوں پر گرمی سے بولنا پڑے گا۔ اب گرمی غصہ نہیں کرنا تو پھر پیغمبر کے کیوں غصہ کرتے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دین کے خلاف میں کوئی بات آ جائے، شریعت کے خلاف میں کوئی بات آ جائے تو وہاں غصہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا مزاج الٹا، دین کے خلاف کیا کرو تو وہاں کون غصہ نہیں کرتے، غصہ نہیں کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ سمجھ میں بات؟ ایسا مزاج نہیں ہونا، مزاج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کا جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ تو 2 سبق یہاں سے مل گئے۔ اچھا، اور ایک بات، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ میں اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک بات تو 100 طلاق دے دیا تیرے بیوی کو، اس میں سے اب طلاق ہوتے کتنے؟ 3 ہوتے سو۔ وہ آدمی آ کر بول دیا میں اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دیا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کے اچھے علم تھا، اللہ کی نبی کی دعا تھی، ان کو انہوں نے فرمایا کہ تو جو 100 طلاق دیا تیری بیوی کو، 3 طلاق ہونے کے وہ تو ہو گئے، پڑ گئے، باقی ہو گئے، اب بقیہ جو 9% طلاق ہے نہیں، وہ ان کے ساتھ تو نے اللہ کی آیتوں کے احکامات کے ساتھ تو نے مذاق کیا۔ 3 طلاق پڑھنے کا پڑ گئے، بقیہ جو بات تو نے کیا نہیں، 100 کی بات تو 3 تو پڑ گئے، بقیہ 9% وہ تو قرآن کی احکامات اور آیتوں کے ساتھ تو نے مذاق کیا۔ اس کے واسطے قرآن کو مذاق نہیں کرنا، دین کی کسی بات سے مذاق نہیں کرنا، قرآن کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، قرآن والوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، حضرتوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، علماء کے ساتھ مذاق نہیں کرنا۔ سب میرے بات، آج ہمارا حال یہ ہے، قرآن کو تو پیار کرتے ہیں لوگ، صحیح بات ہے، انکار نہیں ہے، سلام ہے، 2 ہاتھوں سے سلام ہے قرآن کو پیار کرنے والوں کو، لیکن قرآن جن کے سینے میں محفوظ ہے، جن کے سینوں کو اللہ نے چن کر قبول کر کے اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو اللہ چن کر اس کتاب کو اللہ ان کے سینوں میں بٹھا دیا ہے، ان کو ہمیں چھوڑتے نہیں، ان کو پیار نہیں کرتے، پیار ان کو کر کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم عزت احترام سے تو پیش آنا نہیں۔ سب پیاری بات، یہ ملے کوئی ادب کرتے، سلیقے سے بات کرتے، پولیس کو مسٹر کو ادب کرتے، سلیقے سے بات کرتے، حکومت کا کارندہ ہے، ملک کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کا بیٹا بھی آ جائے اس کی بھی عزت کرتے، لیکن یہاں اللہ کا کلام جس کے سینے میں ہے، اللہ کی کلام کی تو حفاظت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام جن کے سینوں کے اندر ہے ان کی ہمیں بدتمیزی کرتے ہیں، سلیقہ اور ادب احترام سے ان سے پیش نہیں آتے۔ یاد رکھو،
اگر اپنے ایسا کتاب کی یا کتاب والوں کی، قرآن والوں کی اگر بے احترامی کریں گے تو ایمان سے باہر ہونے کا خطرہ ہے. بدتمیزی نہیں کرنا، بہت سارے ایسے واقعات ہیں. تو اس لیے بچ کر رہنا بہت بڑی عجیب بات ہے، یہ بہت پیاری بات ہے. تو بات کہاں سے کہاں چلے گئی؟ آیاتوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں دین کو مذاق کر دینا، علماء کے ساتھ مذاق یا دین کی باتوں کے ساتھ مذاق. کچھ باتیں وہ ہمیشہ سمجھتے نہیں لیکن وہ باتیں کفر تک پہنچا دیتی. مدرسے میں کیا پڑھاتی بول کر، قرآن میں حیض کیا بول کر ایسا مذاق کر دینا. مدرسوں میں کیا پڑھاتی، خالی کہانیاں پڑھاتی، قصے پڑھاتی. ایسا کر مدرسوں کے بارے میں کم نگاہ رکھنا، یہ بھی کفر ہے. علماء کے ساتھ کم نگاہ، ان کو آتا کیا بھائی جو کہ فتوی دیتے رہتی ہیں، یہ حرام وہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز، ایج کا ان کا ایسا ان کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا، یہ بھی کفر تک پہنچا دیتا بندے کو. یا پھر شادی کے رشتوں کے بارے میں، داڑھی ہے تو پھر صرف داڑھی کی وجہ سے اسے رشتہ نہیں دینا، یا پھر اس کا مذاق اڑانا، بڈھا ہو گیا کیا رہے تو بول کر. تو یہ سب چیزیں کفر کی باتیں ہیں. سمجھتا ہی بندہ کفر کی باتیں، کفریہ جملے جان کر بولے تب بھی اب بھی کافر ہو جاتا، انجانے پن میں بولے تب بھی بندہ کافر ہو جاتا. اس لیے کلمات کفر، کفریہ جملوں کو جان لینا ضروری اور واجب ہے. کون سے کفریہ جملے ہیں ان کو جان لینا. جیسا نماز کے اندر ہوا نکل گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر کھلا کر ہنس دیے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز کے اندر. تو ایسا جو مسئلے ہیں جاننا ضروری ہے. ویسا کلمات کفر کیا، اسلام سے باہر ہونے کے کلمات کیا ہیں، ان کو بھی جیسا نماز کے وقت جاننا ضروری اور واجب اور فرض ہے، ویسا کلمات کفر کو جاننا بھی فقہاء کرام نے، مفتیان کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اسے واجب تک لکھا. تو جاننا چاہیے اسے. سمجھ میں آئی بات؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اگر مذاق کرے تو پھر آدمی دین سے باہر ہو جائے گا. اس لیے مذاق نہیں کرنا، اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق نہیں کرنا. وہی ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق نہیں کرنا. اچھا، اللہ کی نعمتوں کے، اللہ نے جو نعمتیں تم پر کی ہیں اس کو یاد کرو. بہت ساری اللہ نعمتیں دیا ہے، یہ سب اللہ کے احکامات ہیں، ان کے اوپر چلو، ان کو یاد رکھو. اللہ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جو نازل کیا کتاب اور حکمت، قرآن حدیث وغیرہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنتیں وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ یعظکم بھی، تم کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، نصیحت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کے اندر کیا احکامات ہیں اسے ہمیں ایکسپٹ کرنا، اختیار کرنا. اوامر کو، معروفات کو اختیار کرنا، مطلب کرنے کے کاموں کو کرنا، اختیار کرنا. نواہی کو، منہیات کو، نہیں کرنے کے کاموں کو چھوڑ دینا. دین بولے تو دو کام، ایک اوامر، دوسرا نواہی. ایک معروفات، دوسرا منکرات. معروفات مطلب کرنے کے کام، ان کو لے لینا، کوسے کام کرنے کے، وہ کرنے کے کام اس کے اندر قرآن مجید کے اندر ہے، اسے لے لینا. منکرات کو، نہیں کرنے کے کاموں کو، نواہی کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ دین بولے تو معروفات، منکرات، اوامر، نواہی. سمجھ میں آگے بات؟ دین بولے تو دو باتیں، ایک اوامر، دوسرا نواہی. معروفات، منکرات. تو معروفات کو اختیار کرنا، اوامر کو اختیار کرنا، نواہی کو، منکرات کو چھوڑ دینا چاہیے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا. یہاں اگر کسی پر ظلم کریں گے، ستائیں گے، قرآن والوں کا اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق کریں گے، تو پھر آدمی کا اس کا مرنے کے بعد حشر کیا ہوگا اس کو آدمی سامنے رکھ کر آدمی زندگی گزارے. آخرت کی زندگی سے آدمی بے خوف نہ ہو. جو بندہ آخرت کی زندگی کو، اللہ کے پاس حساب کتاب دینے کو اپنے سامنے رکھے گا، وہ آدمی گناہ غلطی کرنے سے بچ کر رہتا. اگر نہیں ہوا تو پھر کیا ہو جاتا؟ کوس کی آخرت ہے، کوس اللہ حساب دینے کا ہے. یہ دنیا پوری جنت ہمارے لیے. اگر اس کا عقیدہ ایسا ہے یا پھر اس کا نظریہ ایسا ہے کہ آخرت کی خط کیا بھی نہیں ہوئی، یہ پوری دنیا جنت ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، آخرت کا انکار کر دے رہا، تو پھر ہمارا عقیدہ ہے آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کا. اگر آخرت کا انکار کر دے گا تو پھر وہ آدمی اسلام کے اندر اس کا حصہ کوئی نہیں ہوگا. تو ایک دم آخرت کا انکار کر دینا، آخرت کوئی نہیں ہے، تو اس سے آدمی کافر ہو جاتا. یا پھر 7 جنموں کا عقیدہ رکھنا جیسا ہندوؤں کا عقیدہ ہے، تو اس سے بھی آدمی کافر ہو جاتا. ہمارا عقیدہ کیا؟ ایک دم انکار بھی نہیں کرنا اور ایک دم بھی اوپر نہیں چڑھ جانا، 7 زندگیاں بول کر. ہمارا عقیدہ کیا؟ اعتدال، صراط مستقیم. یہی ہے. کیا مطلب؟
اللہ کے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، زندگی کے حساب کتاب دینا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ آخرت کا یقین، اعتبار، عقیدہ ہو، سب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے احکامات اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنے سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔